ذہن میں چلنا، ذہن میں بیٹھنا۔ پہلا سوال، اوشو، آپ نے گفتگو کے اس سلسلے کو ذہن میں چلنا، ذہن میں بیٹھنا کیوں کہا؟ میں قصوروار نہیں ہوں۔ سارا الزام اس بوڑھے آدمی یوکا پر جاتا ہے۔ یوکا نایاب روشن خیال لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس کے اقوال بہت خوبصورت ہیں، بہت کم اقوال دستیاب ہیں، لیکن ہر کہاوت اپنے آپ میں ایک ہیرا ہے۔ ان کے اقوال کو پڑھ کر مجھے یہ قول ملا: ذہن کا آدمی ذہن میں چلتا ہے اور ذہن میں بیٹھتا ہے، چاہے وہ بولے، چاہے کام کرے، چاہے وہ خاموش یا غیر فعال ہے، اس کا جسم ہمیشہ پرامن ہے، وہ مسکراتا ہے، دیکھتا ہے۔ تلوار پر سیدھا جو اس کی جان لے لیتی ہے، وہ موت کے وقت میں بھی اپنا توازن برقرار رکھتا ہے۔ مجھے یہ بیان پسند ہے کہ ذہن کا آدمی ذہن میں چلتا ہے اور ذہن میں بیٹھتا ہے۔ اس کی سادہ وجہ سے مراقبہ آپ کی زندگی کا صرف ایک حصہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی زندگی کے ایک ٹکڑے کو مراقبہ نہیں بنا سکتے۔ 1 گھنٹہ مراقبہ اور پھر 23 گھنٹے غیر مراقبہ ممکن نہیں۔ یہ بالکل ناممکن ہے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مراقبہ غلط ہے۔ مراقبہ یا تو 24 گھنٹے کا معاملہ ہو سکتا ہے یا یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ سانس لینے کی طرح ہے۔ آپ 1 گھنٹے تک سانس لے سکتے ہیں اور پھر اسے 23 گھنٹے ایک طرف نہیں رکھ سکتے، ورنہ آپ مر جائیں گے۔ آپ کو سانس لیتے رہنا ہے، یہاں تک کہ جب آپ سو رہے ہیں تو آپ کو سانس لینا پڑتا ہے۔ گہرے کوما میں بھی آپ کو سانس لیتے رہنا پڑتا ہے۔ مراقبہ آپ کی روح کی سانس ہے۔ جس طرح سانس لینا جسم کی زندگی ہے، اسی طرح مراقبہ روح کی زندگی ہے۔ جو لوگ مراقبے سے واقف نہیں ہیں وہ روحانی طور پر مردہ ہیں۔ جارج گورجیف کہتا تھا کہ بہت کم لوگوں میں روح ہوتی ہے، اور وہ ٹھیک کہتا تھا۔ انسان روح کے ساتھ نہیں بلکہ صرف ایک بیج کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو روح بن سکتا ہے، جو بڑھ نہیں سکتا۔ یہ آپ پر منحصر ہوگا۔ آپ کو صحیح مٹی، اس کے اگنے، کھلنے کے لیے صحیح آب و ہوا بنانا ہوگی۔ آپ کو آپ کے پاس آنے کے لیے بہار کو بھڑکانا پڑے گا تاکہ آپ کی روح پھول بن سکے، ورنہ آپ صرف ایک جسم، ایک دماغ ہیں، ورنہ صرف ایک خالی لفظ ہے۔ روح صرف ایک خالی لفظ ہے۔ مراقبہ اسے حقیقت بناتا ہے۔ مراقبہ وہ آب و ہوا ہے جس میں روح ہوتی ہے۔ ذہن مراقبے کا دوسرا نام ہے۔ لفظ ذہن سنسکرت کی جڑ دھیان سے آیا ہے۔ یہ بہت دور تک جا چکا ہے۔ دھیان کا مطلب ہے مکمل خاموشی، بے فکری کی خاموشی، لیکن بیداری سے بھرپور۔ یہاں تک کہ یہ خیال کہ میں باخبر ہوں آپ کو آپ کے مراقبے سے ہٹانے کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک کہ یہ جان لینا کہ میں مراقبے میں ہوں اسے تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ مراقبے کی حالت ایک معصوم خاموش حالت ہے۔ آپ اپنے شعور سے بے نیاز ہیں۔ آپ ہیں، لیکن آپ بالکل پرسکون ہیں۔ آپ نیند کی حالت میں نہیں ہو۔ آپ پوری طرح چوکس ہو، پہلے سے کہیں زیادہ چوکس، بلکہ آپ چوکنا ہیں۔ دھیان انسانیت کے ارتقاء میں مشرق کی سب سے بڑی شراکت ہے۔ خود بدھا نے کبھی سنسکرت کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے ایسی زبان استعمال کی جو ان دنوں کے عوام کے استعمال میں تھی۔ اس نے پالی کا لفظ استعمال کیا۔ پالی میں دھیان جھان بن جاتا ہے۔ جب بدھ کا پیغام چین پہنچا تو جھان چن بن گیا،
اور جب اس نے چین سے جاپان کا سفر کیا تو زین بن گیا، لیکن اس کی ابتدا دھیان سے ہوتی ہے۔ دھیان کا مطلب ہے مراقبہ، لیکن انگریزی لفظ میڈیٹیشن میں وہ ذائقہ نہیں ہے۔ اس کا غور و فکر کے ساتھ ایک طویل تعلق ہے۔ انگریزی لفظ میڈیٹیشن کا مطلب ہے کسی چیز پر میڈیٹیشن کرنا۔ میڈیٹیشن کے لیے وہاں ایک چیز چاہیے، اور ذہن میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، صرف خالص سبجیکٹیوٹی۔ آپ واقف ہیں لیکن کسی چیز سے آگاہ نہیں ہیں، اس سے آگاہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سب کچھ غائب ہو گیا ہے، آپ کو بے خبری کی بھی خبر نہیں، کیونکہ پھر عدم آپ کا مقصد بن جاتا ہے، پھر عدم آپ کا خیال بن جاتا ہے، آپ خالی پن سے بھی واقف نہیں ہیں، تم صرف باخبر ہو۔ آپ کی بیداری پر کوئی اعتراض نہیں، آئینہ خالی ہے، کچھ بھی منعکس نہیں کر رہا، کیونکہ عکاسی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ کو اسے یاد رکھنا ہوگا، ورنہ میڈیٹیشن آپ کو غلط تاثر دے سکتی ہے۔ جب بھی لفظ میڈیٹیشن استعمال ہوتا ہے تو فوراً سوال اٹھتا ہے کہ کس چیز پر؟ یہ سوال غیر متعلقہ ہے۔ اگر آپ پوچھ رہے ہیں کس چیز پر، پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہے، غور کرنا ہے، توجہ مرکوز کرنا ہے، اور یہ مراقبہ نہیں ہے۔ ارتکاز مراقبہ نہیں ہے، ارتکاز ذہن کی اپنی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش ہے، اس کے اپنے کچھ مقاصد ہیں۔ یہ سائنس میں ایک طریقہ ہے، مفید ہے، لیکن یہ مراقبہ نہیں ہے۔ غور و فکر تھوڑا مبہم، زیادہ تجریدی ہے۔ ارتکاز میں چیزیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں، غور و فکر میں اعتراض خلاصہ ہے۔ آپ روشنی کے شعلے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، آپ محبت پر غور کرتے ہیں، اور عیسائیت میں غور و فکر اور مراقبہ مترادف ہو گئے ہیں۔ مراقبہ کو ایک نیا معنی دینا چاہیے، ایک نئی خوشبو، ذہن کی خوشبو۔ ارتکاز ذہن کا خاصہ ہے، مراقبہ بالکل بھی ذہن کا خاصہ نہیں ہے، اور غور و فکر صرف درمیان میں ایک اعضاء میں ہے۔ یہ ذہن کی چیز ہے اور غیر دماغ کی چیز بھی، ایک مرکب، ایک ایسی حالت جہاں ذہن اور غیر ذہن ملتے ہیں، وہ حد۔ کسی کو بیداری کی مطلق حالت تک پہنچنا ہے تو وہ ذہن ہے۔ آپ اسے ہر صبح چند منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے نہیں کر سکتے اور پھر اسے بھول جائیں۔ اسے آپ کے دل کی دھڑکن کی طرح بننا ہے، اس میں بیٹھنا ہے، اس میں چلنا ہے، ہاں تمہیں اس میں سونا بھی پڑے گا۔ آنند گوتم بدھ کے سب سے بڑے شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اس نے ایک دن مہاتما بدھ سے پوچھا، ایک چیز ہمیشہ مجھے الجھاتی رہتی ہے اور میں اب اپنے تجسس پر قابو نہیں رکھ پا رہا۔ حالانکہ میرا سوال غیر متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ پوری رات اسی حالت میں رہتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہاتھ رکھیں، پاؤں رکھیں، جس طرف بھی لیٹیں، آپ بالکل ویسا ہی رہتے ہیں، مجسمے کی طرح۔ آپ حرکت نہیں کرتے، آپ اپنا پہلو نہیں بدلتے، آپ اپنے ہاتھ نہیں ہلاتے، آپ کے پاؤں نہیں ہلتے، کچھ بھی نہیں بدلتا۔ آپ بالکل اسی حالت میں صبح اٹھتے ہیں جس میں آپ رات کو سو گئے تھے۔ ایک رات تجسس کی وجہ سے میں نے پوری رات آپ کی طرف دیکھا، ایک بھی حرکت نہیں ہوئی۔ کیا آپ نیند میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں؟ بدھ نے کہا، کنٹرول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں بیدار ہوں، میں مراقبے میں ہوں، میں مراقبے میں سوتا ہوں۔ جس طرح میں مراقبے میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، اسی طرح میں رات میں مراقبے میں سو جاتا ہوں۔ میرا دن میرا مراقبہ ہے، میری رات بھی میرا مراقبہ ہے۔ میں بالکل پرسکون اور خاموش رہتا ہوں، کیونکہ گہرائی میں بالکل
بے خبر ہوں۔ مراقبے کا شعلہ دھوئیں کے بغیر جلتا رہتا ہے، اس لیے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوکا کہتے ہیں زین کا آدمی زین میں چلتا ہے اور زین میں بیٹھتا ہے۔ یہ آپ سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مراقبے کو آپ کے اندر کچھ اتنا گہرا بننا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں وہ آپ کے ساتھ رہے۔ آپ جو بھی کرتے ہیں وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، تب ہی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تب نہ صرف آپ اپنی زندگی میں مراقبہ کریں گے، آپ اپنی موت پر بھی مراقبہ کریں گے۔ آپ گہرے مراقبے میں مر جائیں گے۔ اسی طرح مہاتما بدھ کا انتقال ہوا، اسی طرح تمام بدھوں کی موت ہمیشہ سے ہوئی ہے۔ ان کی موت انتہائی خوبصورت چیز ہے، ان کی زندگی خوبصورت ہے، ان کی موت بھی ان کی زندگی کی طرح خوبصورت تھی۔ ان کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کی موت ان کی زندگی کا ایک اجالا ہے، آخری چوٹی ہے، مطلق اظہار ہے۔ جب بدھ کا انتقال ہوا تو اس کی عمر 82 سال تھی۔ اس نے اپنے شاگردوں کو ایک ساتھ بلایا، جس طرح وہ ہر صبح ان سے بات کرتے تھے، وہ سب جمع ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی بدھ کی موت کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، اور پھر بدھ نے کہا، یہ میرا آپ کو آخری خطبہ ہے۔ آپ سے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ 42 سال سے تمہیں بتا رہا ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنا سارا دل بہا دیا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی سوال باقی ہے تو پوچھ سکتا ہے، کیونکہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ آج میں دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، میری کشتی آ گئی ہے۔ وہ سب چونک گئے، وہ صرف روزانہ کی گفتگو سننے آئے تھے، وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ بدھ مرنے والا ہے، اور موت کے بارے میں کوئی ہنگامہ کیے بغیر یہ محض ایک سادہ سا واقعہ تھا، ایک سادہ سا اعلان کہ میری کشتی آ گئی ہے اور مجھے روانہ ہونا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال باقی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ آج مجھ سے نہیں پوچھیں گے تو میں پھر کبھی دستیاب نہیں ہوں گا، پھر سوال آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہذا مہربانی سے پیش آئیں اور شرمندہ نہ ہوں، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا۔ وہ رونے لگے اور بدھ نے کہا، یہ سب بکواس بند کرو، یہ وقت رونے دھونے میں ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لو، ورنہ مجھے جانے دو، وقت آ گیا ہے، میں مزید دیر نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے، ہمارے پاس پوچھنے کو کچھ نہیں ہے، آپ نے اتنا زیادہ دیا ہے جتنا ہم نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا۔ آپ نے ان تمام سوالات کا جواب دیا ہے جو ہم نے آپ سے پوچھے ہیں، جو ہم پوچھ سکتے تھے۔ آپ نے ایسے سوالات کے جواب بھی دیے ہیں جو صدیوں تک ہر قسم کے پوچھنے والوں کے لیے پورے ہوتے رہیں گے۔ تب بدھ نے کہا، تو میں آپ سے رخصت لے سکتا ہوں، خدا حافظ، اور آنکھیں بند کر کے کمل کے آسن میں بیٹھ گئے اور دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا قدم یہ تھا کہ اس نے اپنا جسم چھوڑ دیا، دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اس نے اپنا دماغ چھوڑ دیا، تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ اس نے اپنا دل چھوڑ دیا، چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ اس نے اپنی روح کو چھوڑ دیا۔ وہ عالمگیریت میں بہت پرامن، بہت خاموشی، بہت خوشی سے غائب ہو گیا۔ پرندے چہچہا رہے تھے، صبح کا وقت تھا، سورج ابھی تک افق پر تھا، اور 10,000 سنیاسی بیٹھے مہاتما بدھ کو مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل بھول گئے تھے
کہ یہ موت ہے۔ موت جیسی کوئی چیز نہیں تھی جیسا کہ انہوں نے ہمیشہ اس کا تصور کیا تھا۔ یہ ایسا غیر معمولی تجربہ تھا۔ اتنی زیادہ مراقبے کی توانائی اس وقت جاری ہوئی کہ بہت سے لوگ اسی دن اسی لمحے روشن ہو گئے۔ جو ابھی راستے پر تھے نامعلوم میں دھکیل دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگ بدھ کی خوبصورت موت کے ذریعے روشن خیال ہوئے۔ ہم اسے موت نہیں کہتے ہیں، ہم اسے مہا پری نروان کہتے ہیں، مطلق میں گھلنا، بالکل اسی طرح جیسے برف کا بلاک گھلتا ہے، سمندر میں گھل جاتا ہے۔ وہ مراقبے میں جیا اور مراقبے میں مر گیا۔ یہ یوکا کی وجہ سے ہے کہ میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے، زین میں چلنا، زین میں بیٹھنا۔ اس سادہ فکرے میں تمام بیداروں کا پورا تجربہ سمٹ کر آ گیا ہے۔ یوکا کہتے ہیں زین کا نڈر خیال شیر کی زوردار گرج کی طرح ہے، مارتے رہو۔ دوسرے تمام جانوروں کے دلوں میں دہشت پھیلاتے رہو، یہاں تک کہ ہاتھیوں کا بادشاہ بھی اپنی عزت کو بھول کر بھاگ جائے۔ اچھے دل کے شاگرد وہ اکیلے پرانے ڈریگن کی طرح سنتے ہیں جو پرسکون خوشی کے ساتھ گرجتا ہے۔ ہاں، زین شیر کی دھاڑ کی طرح ہے۔ باقی تمام مذاہب اس انداز میں بات کرتے ہیں جس سے اتنی تکلیف نہ ہو۔ وہ سمجھوتا کر رہے ہیں، وہ آپ کی نیند سے سمجھوتے میں ہیں۔ زین نان کمپرومائزنگ ہے، اسے آپ کی نیند، آپ کے خوبصورت خوابوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ آپ کو جھٹکا دیتا ہے، یہ آپ کو بکھیرتا ہے، اس کی پوری کوشش آپ کو بیدار کرنے کی ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ ہاں، یہ شیر کی دھاڑ کی طرح ہے۔ صرف اچھے دل کے شاگرد وہ اکیلے پرانے ڈریگن کی طرح جو پرسکون خوشی کے ساتھ گرجتے ہوئے سنتے ہیں۔ اسے سچائی سے گہری محبت کے ساتھ ہی سنا جا سکتا ہے۔ یہ صرف وہی لوگ سن سکتے ہیں جو حقیقی استفسار کرنے والے ہیں، نہ صرف متجسس، نہ صرف تماشائی، نہ صرف فلسفی، بلکہ جو واقعی ایک بنیادی تبدیلی سے گزرنے کے لیے تیار ہیں، جو مرنے اور دوبارہ جنم لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صرف ان چند لوگوں کے لیے ہے جن میں ہمت اور حوصلہ ہے، کیونکہ یہ عیسائیت کی طرح اتوار کا مذہب نہیں ہے کہ ہر اتوار کو آپ چرچ جائیں اور آپ کی جنت یقینی ہو جائے۔ یہ محمدازم کی طرح نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، طوطے کی طرح وہی الفاظ دہراتے رہیں جو الفاظ آپ کے نہیں ہیں، جو آپ کے لیے بے ساختہ نہیں ہیں، جو آپ پر دوسروں نے مسلط کیے ہیں۔ آپ کو ان کا علم بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسی احمقانہ دنیا ہے۔ مسلمان عربی میں نماز پڑھتے ہیں جسے وہ نہیں سمجھتے، ہندو سنسکرت میں پڑھ رہے ہیں جسے وہ نہیں سمجھتے، اور اب بدھ مت پالی میں دعا کرتے ہیں جسے وہ سمجھ نہیں پاتے۔ سادہ وجہ یہ ہے کہ پادری مردہ زبانوں کو برقرار رکھنے پر بہت زیادہ اصرار کرتے رہے ہیں، کیونکہ وہ دعائیں بہت خراب ہیں۔ اگر ان کا ترجمہ آج کی زبانوں میں کیا جائے جو آپ سمجھتے ہیں تو آپ خسارے میں ہوں گے۔ آپ یہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ ان میں دعا کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ تمام راز کھل جائیں گے۔ اصرار اس لیے ہے کہ آپ ان کو نہیں سمجھتے، وہ زبان نہیں سمجھتے، اس لیے لاطینی، یونانی، عربی، سنسکرت، پالی، پراکرت، مردہ زبانیں جنہیں اب کوئی نہیں سمجھتا، پادری اس بات پر اصرار کرتے رہتے ہیں کہ دعا ان مردہ زبانوں میں ہی ہونی چاہیے۔
آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کا مطلب آپ کو معلوم نہیں، یہ کیسی دعا ہے؟ آپ اسے کیسے مخاطب کر رہے ہیں؟ تم خدا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دل سے نہیں نکل رہا، آپ صرف گراموفون ریکارڈر ہیں، اس کے گرو کی آواز کی طرح۔ زین کو اس طرح کے سمجھوتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ آپ واقعی جاگ جائیں، اور یہ مشکل کام ہے، ایک ایسا کام جس میں شکریہ نام کا کوئی لفظ نہیں۔ ایک زین ماسٹر ایک ایسی چیز کا انتخاب ہے جس کے لیے کوئی بھی اس کا شکریہ ادا کرنے والا نہیں ہے۔ ہر کوئی اس سے تقریب محسوس کرے گا، اور ہر کوئی اس سے تکلیف محسوس کرے گا۔ ہر کوئی محسوس کرے گا کہ وہ ان کی نیندوں میں خلل ڈال رہا ہے۔ صرف بہت کم لوگ جو حقیقی پوچھنے والے ہیں، جو سب کچھ خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، وہ سمجھ سکیں گے، کیونکہ ذہن کہتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو بدلنا ہے، نہ کہ آپ کی زندگی کے ایک حصے کو۔ جب آپ مندر میں، مسجد میں، عبادت گاہ میں ہوتے ہیں تو آپ مذہبی ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اس سے باہر ہوتے ہیں تو آپ غیر مذہبی ہوتے ہیں۔ وہی پرانا نفس پھر آپ کا مندر میں ہونا ایک دکھاوا ہے، یہ آپ کو تقسیم کرتا ہے، یہ ایک شیزوفرینک انسانیت پیدا کرتا ہے، یہ ایسے لوگوں کو تخلیق کرتا ہے جو منقسم ذہن رکھتے ہیں۔ اگر آپ انہیں مسجدوں مندروں میں جا کر عبادت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کتنے خوبصورت لوگ ہیں، اور بازار میں وہی لوگ بہت بدصورت ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ ایک دوسرے کو اس قدر بے دردی سے قتل کرتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ انہیں مسجد میں، چرچ میں عبادت کرتے دیکھا نہ ہوتا تو آپ یقین نہ کرتے کہ یہ ایک دوسرے کو اس قدر ظالمانہ، اتنی مشینی طریقے سے قتل کریں گے۔ عیسائیوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، اور مسلمانوں نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا۔ عیسائی ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارا ہے، عیسائیوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارا ہے، اور مسلمانوں نے ہندوؤں کو مارا ہے، ہندوؤں نے بدھوں کو مارا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام مذاہب ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں۔ وہ محبت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ صرف باتیں ہیں، حقیقت بالکل مختلف ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی عبادت جھوٹی ہے۔ زین چاہتا ہے کہ آپ مذہبی بنیں، رسمی طریقے سے نہیں، بلکہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں واقعی مذہبی لوگ۔ زین آپ کی زندگی کو دنیاوی اور مقدس چیز میں تقسیم نہیں کرتا، یہ کہتا ہے کہ ہر چیز مقدس ہے، اسی لیے کھائیں، مراقبہ کریں، چلیں تو مراقبہ کریں۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ غسل کر رہے ہیں تو مراقبہ کریں۔ تم جہاں بھی ہو، مندر میں ہو، یہ پورا وجود خدا کا مندر ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا آپ مندر میں کرنا چاہتے ہیں۔ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ زین خدا کے بارے میں بالکل بات نہیں کرتا، لیکن صرف خدا پرستی کی بات کرتا ہے، ایک خاص معیار، ایک خاص خوشبو جو ہر جگہ موجود ہے۔ جب آپ میں سیکھنے کی صلاحیت ہوگی تب ہی آپ اسے دیکھ سکیں گے۔ اس کے لیے آپ کو خاموش قبول کرنے، خوش آمدید کہنے، کھلے رہنے کی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔